Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, जिसे लिखा है जॉन कॉलिंग्स स्क्वायर ने। इन्होंने इस मज़मून में बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में एक वाक़े का ज़िक्र किया है जो इनके साथ पेश आया। और वो वाक़या क्या था, उनके पास उनके घर में कुछ पुरानी और बेकार किताबें थी, तो उन्होंने उससे किस तरह से जान छुड़ाई, उस वाक़े का इन्होंने यहाँ पे ज़िक्र किया है। राइटर की राय है कि फ़ुज़ूल किताबों को फ़ौरन ज़ाया कर देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किताबों को बिला वजह घर में रखते हैं, और हालांकि वो उन्हें पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो किताबों को अपने घर में रखते हैं, उनको ज़ाया नहीं करते। और जो किताब एक मरतबा अलमारी में रख दी जाती है वो फिर उसी जगह पर पड़ी रहती है। राइटर का ख्याल है कि हर फजूल चीज़ को इसलिए रख के छोड़ना कि वो एक प्रिंटेड है, ये सरासर हमाकत है। और इस बात की उसे समझ नहीं आती कि लोग जिन किताबों को पसंद नहीं करते तो वो उसे क्यों रख लेते हैं। ऐसी किताबों को तो जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। किताबों को जल्दी ख़त्म करने का एक फ़ायदा ये है कि नई किताबें रखने की गुंजाइश पैदा हो जाती है, स्पेस बन जाती है नई किताबों के लिए। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आने वाली नस्लों को इन किताबों को झाड़ने और छांटने की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। अक्सर घरों में जहाँ पर 2-3 बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसा होता है कि एक जगह फ़िक्स होती है किताबें वगैरह रखने के लिए, नोट्स वगैरह, रजिस्टर वगैरह, बुक्स वगैरह, मॉडल पेपर्स रखे होते हैं। और वो उन्हें ज़ाया नहीं करते इसलिए कि उन्हें शायद ये लगता है कि ये काम आएंगी, आगे बहन भाइयों के काम आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो काम नहीं आती। वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं चीज़ें, कोई भी किताब हो, कोई मॉडल पेपर हो या कुछ भी, ऐसे वो पड़ी रहती हैं। लेकिन ये लगता ये है कि वो आगे काम आ जाएंगी, लेकिन काम नहीं आती और वो वहीं पर पड़ी रहती हैं। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद आपको ये देखना कि कौन सी बुक जो है वो फ़ायदेमंद है, कौन सी बुक जो है वो हम चाहिए, और कौन सी बुक जो है उसको हमें ज़ाया कर देना चाहिए। बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है जब बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर उनको छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बुक या कौन सी चीज़ जो है वो चाहिए, और कौन सी ऐसी किताब है, कौन सी ऐसा मॉडल पेपर है या कुछ भी जिन्हें हमें, जो बेकार है हमारे लिए, हमें नहीं ज़रूरत उसकी। तो इस तरह से किताबों को छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो राइटर भी यहाँ पर यही कहता है कि आने वाली नस्लों को वो परेशानी नहीं होती अगर पहले से किताबों को ज़ाया कर देते हैं, तो फिर मसला नहीं होता आगे जाके किताबों को छांटने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ती। पहले से ही जो किताबें नहीं चाहिए उनको ज़ाया अगर कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। राइटर ने ये बताया है कि एक मर्तबा बरतानिया के लोगों ने अपने फ़ौजियों को लाखों किताबें तोहफे के तौर पर भेजी थीं। बाद में पता चला कि इनमें से बहुत सी किताबें पुरानी और बेकार थीं। लोगों ने अपनी पुरानी और बेकार किताबों से जान छुड़ाने के लिए उन्हें फ़ौजियों को भेज दिया। राइटर का ख्याल है कि पुरानी किताबों को ज़ाया करना कोई आसान काम नहीं है। जैसे बिल्लियों से छुटकारा हासिल करना आसान नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह पुरानी किताबों से भी छुटकारा पाना आसान नहीं होता। राइटर ने अपने साथ होने वाला एक वाक़या यहाँ पर बयान किया है। उसने कहा है कि वो बताता है कि एक मर्तबा उसने अपनी बेकार किताबों को ख़त्म करने की कोशिश की, और इसके नतीजे में वो खुद अपने आप को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। यानी इतना ज़्यादा ख़तरा उसने लिया बेकार किताबों को ख़त्म करने के लिए। वो बताता है कि वो चेल्सी एक जगह है, तो चेल्सी में एक छोटे से फ्लैट में वो रहता था, और इत्तेफाक से उसके पास बहुत सी नज़मों की किताबें जमा हो गई। सूरत हाल ऐसी हो गई कि वो सोचने लगा कि या तो वो इन किताबों को ख़त्म कर दे या फिर वो किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा किताबें जमा हो गई थी। तो उसने ये फ़ैसला किया कि वो उन किताबों को ज़ाया कर दे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इन किताबों को कैसे ज़ाया करे, वो इन किताबों से जान कैसे छुड़ाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थीं और वो बेकार किताबें थी सारी। उसके पास कोई चूल्हा भी नहीं था कि वो उन्हें उस पर रख कर जला देता। और उसको ख्याल आया कि वो अपने स्टडी रूम के छोटे से आतिशदान में एक एक पेज करके जला दे। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि किसी किताब को खोले बगैर जलाना बड़ा मुश्किल काम है। ये मालूम ही ना हो कि वो कौन सी किताब जला रहा है, तो ये थोड़ा मुश्किल काम लगा उसे कि बगैर खोले वो किसी किताब को जला दे।
آخر کار رائٹر نے کتابوں کا بھی وہی حال کیا، کتابوں سے جان چھڑانے کے لیے بھی وہی کیا جو لوگ بلی کے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ کیا کیا رائٹر نے؟ اگر کوئی بلی کے بچے سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو وہ اسے ایک بوری میں بند کر کے کہیں دور چھوڑ آتے ہیں کہ وہ واپس نہ آئے۔ کئی مرتبہ بلی کے بچے واپس بھی آ جاتے ہیں، خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ وہی حال کیا میں نے کتابوں کا جو اکثر بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے کتابوں کو ایک بوری میں بند کیا اور انہیں دریا میں پھینکنے کے لیے چل پڑا۔ آدھی رات کا ٹائم تھا اور رائٹر نے بوری کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سیڑھیوں سے وہ نیچے اترا۔ جب اس نے گلی میں قدم رکھا تو وہاں اندھیرا تھا۔ گلی میں ایک لیمپ چل رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا، ظاہر ہے کہ رات کا ٹائم تھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ رائٹر کتابوں کی بوری کو اٹھائے کافی ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی ہاؤس دریا کے پل کے نزدیک تھا۔ چند مکانوں کے پاس سے گزر جانے کے بعد اسے ایک پولیس کا ایک سپاہی نظر آیا اور اس سے وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اسے لگا کہ اگر پولیس کے سپاہی کو اگر اس پر شک ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، کہیں وہ اسے پکڑ کے ہی نہ لے جائیں۔ ہوتا ہے نا اکثر کہ کیونکہ اس کے پاس بوری تھی اور وہ بوری کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے جا رہا تھا، تو ایسی صورتحال میں وہ کہتا ہے کہ اگر پولیس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کیا ہوگا۔ رائٹر کو یہ خیال آیا کہ شاید سپاہی یہ شک کر رہا ہو کہ بوری میں کوئی چوری کا مال ہے، کیونکہ آدھی رات کا ٹائم ہے اور بوری جو ہے وہ ایک آدمی لے کے جا رہا ہے تو ظاہر ہے شک ہوگا پولیس کو۔ تو رائٹر کو یہ خیال آیا کہ شاید سپاہی بھی شک کر رہا ہو کہ بوری میں کوئی چوری کا مال ہے۔ یہ سوچ کر وہ تھوڑا کانپ گیا، لیکن پھر وہ ریلیکس ہو گیا، وہ پریشان زیادہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر سپاہی نے اس کی تلاشی لی تو وہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس کے پاس چوری کا مال نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب تلاشی لیتا تو پھر پتہ چل جاتا کہ اس بوری میں کتابیں ہیں، کوئی چوری کا مال نہیں ہے۔ تو رائٹر کو اس بات پر جب رائٹر نے یہ بات سوچی تو اس کو تھوڑا سکون ہوا، تھوڑا اطمینان اس کو ہوا کہ کسی بھی شخص کو یہ شک نہیں ہو سکتا کہ جو چیز بوری میں ہے وہ چوری کا مال ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود وہ تھوڑا گھبرا گیا، لیکن سپاہی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، صرف یہ رائٹر کے ہی مائنڈ میں تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ اس کو شک ہو جائے گا کہ وہ کیا ہوگا۔ تو یہ ڈر اور خوف تھا، ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سوچ رہا تھا اور بہت زیادہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا تھا، اور لیکن ایسا نہیں ہوا، سپاہی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ تو رائٹر پھر اس کے بعد دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رائٹر نے پھر سوچنا شروع کیا کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ تو اچانک اس کے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ رائٹر پھر گھبرا گیا، وہ گھبرا کے اس نے آگے چلنا شروع کر دیا، لیکن جو پیچھے والا شخص آ رہا تھا وہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گیا اور اس آدمی نے رائٹر کی طرف دیکھا بھی نہیں، کیونکہ رائٹر جو ہے اس کو وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، وہ خوف میں مبتلا تھا، تو جو بھی شخص آ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس پہ شک کر رہا ہے، تو یہ گھبراہٹ کی وجہ سے تھا اور خوف کا شکار تھا وہ اور گھبراہٹ کا شکار تھا، اس وجہ سے جو بھی شخص پاس سے گزرا تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس پہ شک کر رہا ہے۔ رائٹر نے بلا وجہ وہ گھبرا گیا تھا اور اس کے بعد وہ رک گیا اور کتابوں کی بوری کو دریا میں پھینکنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ پھر اسی وقت پھر اس کو قدموں کی آواز سنائی دی، پھر ایک نیا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بوری کو دریا میں پھینکے گا تو اس سے جو آواز پیدا ہوگی تو جو لوگ اس آواز کو سنیں گے تو اس سے ان کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں بوری میں ایسا کیا تھا کہ جو آدمی نے بوری کو دریا میں پھینک دیا ہے، کہیں کچھ ایسا تو نہیں تھا، کہیں کوئی لاش تو نہیں تھی، کسی بچے کو تو بوری میں بند کر کے وہ اس نے دریا میں تو نہیں پھینک دیا، تو پھر وہ ثابت بھی نہیں کر پائے گا کہ بوری میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے، صرف کتابیں ہیں، تو ثابت ہی نہیں کر پائے گا اگر اس نے بوری کو پھینک دیا دریا میں۔ اور ممکن ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس نے وہ کچھ غلط کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس سے اس کا خوف مزید بڑھتا گیا اور یہ سوچنے لگ گیا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے یہ کام کرتے ہوئے ضرور دیکھ لے گا اور پھر وہ کیا کرے گا آگے۔
پھر وہ دریا کے کنارے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹہلتا رہا، اپنے خوف کو کم کرتا رہا کہ اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس وہ کرتا رہا، ادھر سے ادھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چلتا رہا، اور پھر آخر کار اس نے ہمت دکھائی، جرأت کی اور بوری کو دریا میں پھینک دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ صرف اس کا وہم تھا، اس کا وہ خوف کی وجہ سے اور گھبراہٹ کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر کوئی جو ہے اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو یہ صرف اس کا وہم ہی تھا۔ تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، خاموشی تھی۔ وہ اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگ گیا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے ان کتابوں پر بہت ترس آیا جو اس نے پانی میں بہا دیں، اور اسے خیال آیا کہ وہ کتابیں دریا کی تہہ میں بالکل تنہا پڑی رہیں گی، اور رائٹر نے محسوس کیا کہ اس نے ان کتابوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور اس نے انہیں ایک طرح کی زندہ موت دی ہے، اور رائٹر کو یہ لگتا ہے میں نے ان کتابوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے انہیں دریا میں بہا کے۔ یہ چیپٹر اسی کے متعلق تھا کہ کتابوں کو ضائع کر دینا چاہیے۔ دیٹس اٹ، یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے ہم نیکسٹ کوسچن بھی کریں گے۔ تو سبسکرائب کر لیں چینل کو اور ہٹ دا بیل آئیکن، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں۔ دیٹس اٹ، اللہ حافظ۔